لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل روحانی ٹی وی دیکھنے والے تمام سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا مکمل تعارف بیان کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کے لقب ملنے کی وجوہات بتائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کس زمانے میں ظاہر ہوئے، آب حیات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے، اور ایک ایسی صورت کا ذکر کریں گے جو شخص اس صورت کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ایک نہ ایک دن ضرور ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اسم گرامی بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ کا لقب خضر تھا۔ آپ کی کنیت ابو العباس تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر ان افراد کو محفوظ کرتی گئی جو کائنات ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کر دیا تھا بلکہ وہاں سے بھاگ کر کسی دور بیابان میں چلے گئے تھے۔ آپ کے والد ابن ملکان عرب کے تھے، مگر آپ کی والدہ فارس کی رہنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک غار میں پیدا ہوئے تھے جہاں آپ کی ماں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک بکری غار میں آیا کرتی تھی اور آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ خوبصورت جوان بن کر ابھرے۔ شہر میں جب آپ کے تو بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے خضر علیہ السلام کو پہچانے بغیر بڑے اعزاز سے نوازا۔ اس بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے صحیفے محفوظ کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور ملک کے بہترین خوش نویسوں کو جمع کر کے اس مقدس کام پر لگا دیا۔ ان میں جمع سال حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک کاتب کی حیثیت سے صحائف لکھنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کتابت، خوش خطی اور خوش نویسی دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے بتایا تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان تو اس کا اپنا ہی فرزند ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام امور سلطنت حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کی بادشاہت، سلطنت اور امور مملکت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ یہ تمام درباری شان و شوکت کو چھوڑ کر جنگلوں کی سیاحت کو چل نکلے۔ انہیں ایک سفر کے دوران آب حیات کا چشمہ ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا لقب پانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو خضر کا لقب ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبزہ نمودار ہو جاتا، سوکھی گھاس کا بچھونا بناتے تو ساری گھاس سبز ہو جاتی، جہاں نماز پڑھتے زمین سے سبزہ اگاتا، جہاں پر قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ سبزہ اگنے کی وجہ سے آپ کو خضر کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں حضرت خضر کا نام تو کہیں نہیں ملتا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے۔ اللہ پاک سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس پر ہماری رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہم نے اسے علم عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے زمانہ اقتدار میں ظاہر ہوئے۔ آپ کی ذہانت، پاک بازی اور اعلیٰ کردار کو دیکھ کر بادشاہ ذوالقرنین نے آپ کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کو لے کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوا۔ اسے آب حیات کی تلاش تھی۔ وہ ہزاروں میل چلتا گیا۔ اس کے لشکر میں حضرت خضر ہر اول دستہ کے سپہ سالار تھے۔
حسن اتفاق سے ذوالقرنین پانی کی تلاش میں گھومتا رہا، مگر حضرت خضر علیہ السلام ایک چشمہ آب پر پہنچے، غسل کیا، پانی پیا۔ انہیں غالباً یہ معلوم نہ تھا کہ جس پانی کو وہ پی رہے ہیں وہ آب حیات ہے یا آب بقا ہے، مگر بعد کے واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت خضر تو تا قیامت زندگی لے کر آئے ہیں اور ذوالقرنین آب حیات سے محروم رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور زمانہ میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ کے زندہ ہونے اور قیامت تک کے رہنے کے آثار ضرور ملتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جنگلوں اور بیابانوں پر موکل ہیں۔ یہ دونوں پانی اور خشکی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ زمانہ حج میں دونوں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے بعد سر منڈاتے ہیں، بسم اللہ ماشاء اللہ کہہ کر رخصت ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر آب زمزم پیتے ہیں اور یہ پانی انہیں سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اکثر مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی رفتار مشرق سے مغرب تک کسی مقام پر آنکھ جھپکنے کے وقفے تک ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران اکثر بیت المقدس میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچتے ہیں، عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، مگر جب چاہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اور ملنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ جنگل، دریا، سمندر، بیاباں اور شہر ان کے لیے یکساں ہوتے ہیں، اور بعض اولیاء اللہ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کی روایت نقل ہے کہ آپ نے مراقبہ فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے، فرمانے لگے، میں اور الیاس دونوں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے اجسام کے ساتھ ہر جگہ جا سکتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق کا مددگار بنایا ہے۔ ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن صحابہ کرام کے مجمع میں ایک اجنبی شخص آیا جس کی داڑھی سفید تھی، رنگ گورا، جسم توانا، اور لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھا اور بے اختیار رونے لگا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، ہر مصیبت پر تسلی، ہر فوت ہونے والے کا متبادل، ہر مرنے والے کا جانشین اللہ کے پاس ہے۔ اس کی رضا پر سر تسلیم خم کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ شخص محروم رہتا ہے جو اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ لوگوں نے چاروں طرف تلاش کیا مگر وہ غائب ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر حاضر ہوئے اور ہمیں تسلی دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، مگر وہ نہایت تیزی سے نکل گئے۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جو 2 نوافل ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ سورت بتاتے ہیں جس سورت کو پڑھنے سے جو شخص اس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 نوافل بتاتے ہیں۔ 2 نوافل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
پہلی رکعت میں 5 صورتیں پڑھنی ہیں، اسی طرح دوسری رکعت میں 5 صورتیں پڑھنی ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں، پہلی رکعت میں کون سی پڑھنی ہیں اور آخری رکعت میں کون سی پڑھنی ہیں، وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے، سورہ قریش پڑھنی ہے، سورہ معون پڑھنی ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے اور سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے یہ 5 صورتیں پڑھنی ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آخری 5 صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ نصر، سورہ لحب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ 2 رکعت میں یہ 10 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان نوافل کا ثواب حضرت خضر علیہ السلام کو ہدیہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ملاقات ان سے بہت جلد ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو وہ صورت بتاتا ہوں، جو شخص سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اس کو وظیفہ بنا کے پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، محبت سے سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، ہزاروں میں پڑھتا ہے، اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل فیصل روحانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹو اسلامک ویڈیوز اور اسلامک وظائف آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔